آپ کے بھیجے گئے سوالات کا اپنے تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، پہلا سوال آج آپ کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کراچی میں متحدہ کا میئر تھا تو آپ سب گندگی اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر بات کرتے تھے۔ اب 2008 سے آج تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، حال پہلے سے بھی برا ہے، لیکن آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ وجہ پیپلز پارٹی کا میئر اور حکومت ہے۔ دیکھیے، پیکا کا آرڈیننس اگر نافذ ہو گیا تو ہم بالکل بھی بات نہیں کر پائیں گے، ورنہ تو بہت باتیں ہوتی ہیں۔ جو بھی میئر ہے، اور بدقسمتی سے کراچی کھنڈرات اور محلات کا شہر ہے، ایک طرف کھنڈرات آپ کو نظر آئیں گے، دوسری طرف محلات نظر آئیں گے۔ کراچی کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کراچی تقسیم ہے 35% میئر کے انڈر اور باقی ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ کے انڈر۔ تو ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ کی سڑکوں کا بھی وہی حال ہے جو کہ باقی ماندہ سڑکوں کا حال ہے۔ سالوں سڑک جو ہے کھدی رہتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی جو کرپشن کا ذریعہ ہے وہ یہی سڑکیں ٹوٹنا اور سڑکیں بننا۔ وہی سڑکیں جو بنتی ہیں وہی سڑکیں ٹوٹتی ہیں اور پھر دوبارہ بنتی ہیں، اور کسی میئر نے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، کسی میئر نے کبھی بھی بلدیاتی اداروں میں احتساب کا کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ وہی ٹھیکیدار ہیں، وہی ٹھیکیدار کمپنیاں ہیں، وہی کچرے کا بڑا سکینڈل ہوا تھا نا، واقعی میں اتنا بڑا غبن ہوا کچرے کے اٹھانے کے اور اس میں کانٹریکٹ میں، اور اب کیا حال ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کوئی ایک تھوڑی ہے۔ آپ انڈر پاس اٹھا لیں، آپ فلائی اوورز اٹھا لیں، آپ سڑکیں اٹھا لیں، یعنی میں تو مثال پہلے بھی مثال دی ہے کہ یہ کراچی یونیورسٹی والی سڑک اٹھا لیں نا۔ سر مرتضیٰ وہاب کیسا کام کر رہے ہیں؟ اگر مرتضیٰ وہاب یہ ایک سال میں یہ سڑک بنا دیتے یونیورسٹی کی، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سڑک بنی اور پھر توڑ دی گئی۔ رپورٹ کیا ابھی بھی ہو رہی ہے کرپشن وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اتنا آڈٹ ہوا ہی نہیں؟ میں سے خود مرتضیٰ وہاب سے اگر آپ پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے، وہ بھی اپنی بے بسی کا جو ہے اظہار کریں گے۔ اس سے پہل جو میئر تھے وسیم اختر صاحب، وہ بھی اپنی بے بسی کا وہ کرتے تھے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کسی نے، وہی کے ایم سی کے افسران ہیں، وہی واٹر بورڈ کے افسران ہیں، وہی بلڈنگ کنٹرول کے افسران ہیں۔ مسئلہ کسی کا بھی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک منسٹر نے، کسی ایک میئر نے کبھی بھی وہ پرجنگ نہیں کی جو ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو مظہر عباس صاحب۔ اگلا سوال ہمیں آیا ہے ارشاد بھٹی صاحب کے لیے، اور بھٹی صاحب آپ کے لیے تو سوالات کے ساتھ بہت سارے ہارٹس بھی بنا کے لوگوں نے بھیجے ہیں، لیکن جو سوال ہم نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب آپ اتنے معصوم کیوں ہیں؟ کیوں یہ کبھی ٹرمپ، کبھی آرمی، کبھی مولانا سے امید لگا کے خود کو اور پی ٹی آئی کو خوش کرتے رہتے ہیں؟ اس کے آگے بھی دل تھا۔ میڈم شیخ، دل پر بھی آپ کا دل جلا ہوگا اور اس پر بھی جلا ہوگا کہ مجھے معصوم کہا گیا ہے۔ میڈم شیخ یہ صاحب کون ہیں جن کا میں ماتھا چوموں کہیں جا کر وقت نکال کر؟ سر یہ محسن ریاض صاحب ہیں سر۔ ارے میرے بھائی، میرے محسن، میرے ریاض، میرے محسن، جواب دے دے ان کو۔ میڈم شیخ تھوڑا سا انجوائے کر لینے دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن ریاض میرے بھائی، آپ نے مجھے معصوم مانا یا معصوم ہونے کا تانا دیا، لیکن میں واقعی بہت معصوم ہوں۔ میں ایک وقت تک، ایک عرصے تک، بلکہ سمجھتا رہا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ملک اپنے کو، میں ایک عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہیں، اور میں ایک عرصے تک سمجھتا رہا کہ آئین سپریم ہے اور سب کے سب میرے بڑے جو ہیں آئین کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور میں ایک عرصے تک سمجھتا رہا کہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے۔ میں واقعی معصوم تھا اور ابھی بھی کئی چیزوں میں ہوں۔ لیکن جو آپ نے کہا نا کہ امریکہ، فوج، مولانا صاحب، میرے بھائی وہ آپ سے اور مجھ سے بڑے شاعر نے کہا ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ جب یہ کوئی ہوتا ہے، ٹاپک آتا ہے فار ایگزامپل ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہم تجزیہ کر دیتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا آتا ہے تو ہم امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ابھی فون کریں گے اور کہیں گے ویئر از مائی بیسٹ فرینڈ عمران خان، تو وہ ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ تو امریکہ، فوج یا مولانا صاحب سے میری ذاتی تو کوئی امید نہیں، تجزیے میں جو امید نظر آتی ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ بھٹی صاحب وہ ہارٹ کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ سوال آپ خود سے تو نہیں کروا رہے، آپ کی ٹیم کے بندوں سے پلانٹیڈ جو اتنا پیار آ رہا ہے؟ میڈم شیخ وہ جو ہارٹ والے ہیں نا، جو زیادہ والے ہیں، وہ میں ہی ہوں۔ لگ رہا تھا مجھے۔ اچھا جی، جوکس اپارٹ، تھینک یو بھٹی صاحب۔ فخر درانی صاحب کے لیے اگلا سوال ہے، اور فخر صاحب سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ
کہ کس پارٹی کے خلاف رپورٹ کرنا سب سے مشکل ہے؟ علینا، میرا خیال ہے کہ ویسے تو تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جب بھی کوئی اگر خلاف آپ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی صحافی کے لیے مشکل ہوتا ہے، خاص طور کے اوپر اگر آپ کو ثابت کرنا ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو پھونک پھونک کر جو ہے وہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں اس میں دو طرح کی جو رپورٹنگ میں ہے وہ بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پوسٹ رپورٹنگ اور ایک ڈیورنگ رپورٹنگ جو پروسیس ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ جو ڈیورنگ رپورٹنگ پروسیس ہے اس میں میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون سب سے مشکل جماعت ہے ایکسیس کرنا ان کے، چاہے وہ حکومت میں ہوں تو وزراء کے لیے، اور حکومت میں نہیں ہے تو ان کے پارٹی کے جو عہدے داران ہوتے ہیں ایون ان سے بھی موقف لینا اور ان سے جو انفارمیشن کے حوالے سے وہ بڑا مشکل کام ہے نون لیگ کے حوالے سے۔ لیکن جو پوسٹ رپورٹنگ ہے اس میں سب سے جو مشکل جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ اگر آپ کوئی اس حوالے سے ان کے کوئی خلاف خبر جاری ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کسی صحافی کو ٹرولنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور پھر ایون اگر میں پرسنلی وہ بتاؤں تو میں نے کیسز بھی فیس کیے ہیں اور کیسز میں نے جیتے ہیں اپنے رپورٹنگ کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ پوسٹ رپورٹنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی سب سے ٹف جماعت ہے کسی بھی صحافی کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، کسی بھی صحافی کے لیے جس طرح کی ٹرولنگ اور جس طرح کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ شاید اس کے بعد کوئی بھی صحافی جرأت نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی رپورٹ کرے۔ اور پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جو فرینڈلی اس سینس میں کہوں گا کہ آپ جب بھی ان سے کسی بھی موقف کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں تھے تب بھی اور گورنمنٹ میں نہیں ہے تو تب بھی ان کی ہمیشہ سے وہ میڈیا فرینڈلی بہت زیادہ ہیں۔ تھینک یو فخر صاحب۔ اچھا جی، اگلا سوال ویسے تو پینل کے لیے بھیجا گیا تھا جنیرک، لیکن فیصل وڑائد صاحب کی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں۔ فیصل، پوچھا گیا ہے کہ کیا غزہ جنگ بندی برقرار رہے گی؟ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ انہیں زیادہ امید نہیں ہے اس کی۔ ہاں دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اناگوریشن کے بعد ایک صحافی کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہی از ناٹ کانفیڈنٹ، تو اصل میں یہ سب سے طاقتور پارٹنر اس ڈیل کا جو تھا امریکہ ہی تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے، تو ان کا بیسکلی یہ فرار ہے اس کی ذمہ داری لینے سے کہ وہ اس کو اون نہیں کر رہے۔ بس ان کو اپنی اناگوریشن سیریمنی کے لیے، جیسا کہ آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو بس اس چیز کی ایک ضرورت تھی کہ میں یہ شو کر سکوں کہ میں نے کچھ ہوسٹیجز بیک کروائے ہیں، تو بس وہ انہوں نے کر دیا۔ اس سے زیادہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سیز فائر قائم رہے گا یا نہیں، میرا نہیں خیال یہ قائم رہے گا، کیونکہ آپ دیکھیں 2014 میں بھی اسی طرح کی جنگ ہوئی تھی، اس کو انہوں نے آپریشن پروٹیکٹیو ایج کا نام دیا تھا، اس کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ یہ ختم ہوگا، پھر آپریشن گارڈین آف دا والز ہوا، پھر آپریشن بریکنگ ڈاؤن ہوا، پھر آپریشن غزہ ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ کبھی بھی کسی بھی جنگ کے بعد سیز فائر مستقل نہیں ہوتا، ابھی لبنان میں بھی نہیں ہوا۔ تو یہ تو اب طاقتور کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ یہاں ایک فلسطینی آزاد ریاست نہیں بن جاتی اور اس کے سپورٹ میں کوئی طاقتور ملک یا پھر کوئی الائنس کھڑا نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اسی طرح سے یوٹیوب کے اوپر اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہے، ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔